بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. سارے مل کے نعرہ حیدری. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نعرہ تکبیر. سارے مل کے نعرہ رسالت. سارے مل کے نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت. ایک مرتبہ مل کر خاندان زہرا پہ باواز بلند صلوات پڑھ لیں سارے سبحان اللہ. برادران اسلام میرے شیعہ سنی بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے، اللہ نے پیر صاحب بہت بڑا اعلان کیا کہ اے اہل بیت نبوہ، میں نے آپ سے ہر قسم کا رجس اس طرح دور کیا جس طرح دور کرنے کا حق ہے. سارے بندے سمجھ گئے ہیں جناب سیدہ کی عظمت کے لیے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، لیکن تھوڑی سی زحمت دوں گا. جن کے دلوں میں جناب سیدہ کی عظمت ہے سارے کھڑے ہو جائیں. صلی اللہ. جناب سیدہ کی عظمت کے لیے سارے بندے آگے آ جائیں، بڑی مہربانی. بالکل ممبر کے پاس ہے جی. بسم اللہ. سارے بندے شاہ جی تسی اتھے آ جاؤ جی. بسم اللہ بیٹا کیا جی. زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، میرا اپنا علاقہ. ہاں بول مجتبہ بول گل شاہ صاحب جڑے بیٹھکاں تے ڈیریاں بندے بیٹھے انہاں تے گلیاں کھلوتے نے، مہربانی کرو انہاں نوں آکھو مجلس امام حسین دی صف وچھی ہے تے سارے صف تے آ جاؤ. صفے لا ایتھے وے باہر پھرنا چھاڑ دیو، بور تھلے کھلونا مہربانی کرو چھاڑ دیو، اندر آ جاؤ. سارے پاک مظلوم کربلا دی صف وچھی ہے تے اندر آو، ثواب لین آئے کروں، ثواب لین آو. مصطفیٰ شاباش یا جی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور بھائی اس طرح ہے کہ انہوں نے لکھا ہے گلچین میرے اشعار کے گل چنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سن سن کے پسند شوق وہ سر دھنتے ہیں، جب مجمع کم سے ہوتا ہوں پریشان، فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں. سبحان اللہ یا مولا زندہ مالک صاحب کو زندہ سلامت رکھے. مقصد آپ سمجھ گئے ہیں. اللہ نے بہت بڑا اعلان کیا، سادات اور غیر سادات کا مجمع ہے کہ اہل بیت نبوہ آپ سے ہر قسم کا رجس اس طرح دور کروں جس طرح دور کرنے کا حق ہے. پڑھے لکھے بندے میرے سامنے تشریف فرما ہے. شماری والا بڑا ذمہ دار، بڑا کمال آل محمد کا ذاکر ہے. ان کی موجودگی میں جملہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کا ارادہ ہے اور ارادے کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی. ارادہ تکوینی کسے کہتے ہیں؟ ادھر اللہ نے ارادہ کیا کن فیکون ہو گیا. اور ارادہ تشریعی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم سستی کرتے ہیں. اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم یتیموں پہ سختی نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم لاپرواہی کرتے ہیں. اللہ کا ارادہ ہے کہ بیواؤں کا مال نہ کھائیں، ہم بادشاہی کرتے ہیں. اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم روزے رکھیں. رمضان کا مہینہ ہے، 11 مہینے ہم تندرست رہتے ہیں، رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں. اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا. صلوات پڑھیں مل کے سارے. شاہ جی آپ کے لیے جملہ دینا چاہتا ہوں. امام سے سوال کیا گیا مولا کتنا بندہ بیمار ہو تب وہ روزہ نہ رکھے؟
اور یہ میسج آپ نے ہر بندے کو پہنچانا ہے، کم از کم ایک ایک بندے کو بتانا ہے میرے چھٹے امام کا فرمان۔ جب امام سے پوچھا گیا نا کہ مولا بندہ کتنا بیمار ہو کہ وہ روزہ نہ رکھے، تو میرے معصوم نے فرمایا کہ اپنے ضمیر سے پوچھے۔ اوئے ہوئے 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 اوہ اوہ، امام فرمایا ڈاکٹر سے نہ پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو۔ تو یہ ہے ارادہ تشریع۔ اللہ کا ارادہ ہے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یتیموں کے ساتھ سختی نہ کریں، اسے کہتے ہیں ارادہ تشریع۔ لو نقوی فضائل کا پہلا جملہ دینے لگا ہے، شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو کہ تطہیر اہل بیت میں اللہ کا ارادہ تشریع نہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یعنی تطہیر اہل بیت میں اللہ کا ارادہ تشریع نہیں، ارادہ تقوینی ہے۔ ادھر اللہ نے ارادہ کیا، ہو گیا۔ اگر سارے بندے میرے ساتھ تائید فرماتے ہیں تو چلو سوچ لیتے ہیں اللہ کا ارادہ کب سے ہے۔ نہیں یار، کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں، سارے بندے میرے ساتھ تائید فرمائے ارادہ کب سے ہے۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے جب سے اللہ، اوئے ہوئے ہوئے اوہ، جب سے اللہ، سارے مل کے حیدری، جب سے اللہ، اس وقت سے اللہ کا ارادہ، جب سے ارادہ اس وقت سے اہل بیت پاک ہیں۔ اور اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا۔ اور آج کی اس پاکیزہ محفل میں صرف یہی دو باتیں بتانی ہے، زیادہ دیر زحمت نہیں دینی۔ میرا بڑا بھائی تشریف فرما ہے۔ رجس کسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ میرے نزدیک میرا خیال ہے اے لفظ غلط جڑا علماء سارے دور کر دیا، خیال ذہن، مجتبیٰ شاہ جی خیال ذہن میں لے آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے، کسی مولوی کا اعلان نہیں، اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور رکھا۔ اس طرح دور رکھا جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ غور نہیں فرما رہے آپ سے، یعنی اللہ نے اہل بیت کے، اور میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ نتیجہ اللہ نے دو باتیں صرف عرض کرنی ہے، رجس کیا ہے اور اہل بیت کون ہے۔ اگر آپ نے پوری توجہ فرمائی تھوڑے وقت میں نتیجہ اچھا دوں گا۔ اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے ہر قسم کا رجس دور، اس طرح دور جس طرح دور رکھنے کا۔ اچھا یہ رجس ہے کیا؟ اللہ نے جو اعلان کیا ہے، چلو آؤ پہلے دیکھتے ہیں رجس ہے کیا۔ کیا شیعہ مولوی سے پوچھیں؟ سنی مولوی سے؟ مولا آپ کو زندہ سلامت، میرے اللہ تو ہی بتانا یہ رجس ہے کیا۔ تو اللہ نے، بھائی لطف لینا میرے جملے کا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ کہتا ہے اوے بت پرستی نہ کرنا، یہ رجس ہے۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے اوہ اوہ، اللہ نے اعلان قرآن میں کیا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ کہتا ہے خبردار بت پرستی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بت پرستی رجس ہے، رجس اہل بیت سے دور ہے۔ جو قرآن کی آیتیں پڑھتے سنتے ہیں نا، لطف لیں گے میرے جملے کا۔ میرے اللہ نے اعلان کر دیا بت پرستی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ بت پرستی رجس ہے، رجس اہل بیت سے دور ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ مولوی ذاکر جس نے بھی بت پرستی کی، جس نے بھی بت پرستی کی، چاہے ایک دن چاہے 2 دن، بے نیازی نہیں کرنی، چاہے 2 دن، چاہے 1 سال، 10 سال، 40 سال، اللہ کہتا ہے جس نے بھی بت پرستی کی ہے، روزے کے ساتھ ذمہ داری سے جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے جس نے بھی بت پرستی کی، 1 دن، 2 دن، 40 سال، اللہ کہتا ہے کہ بت پرست متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، شب بیدار بن جائے گا، غوث بن جائے گا، کتب بن جائے گا۔ رکھو شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن، اور جو بنانا چاہو بن جائے گا، اہل بیت نہیں۔ اوہ ہوئے اوہ ہوئے اوہ، حیدری، مولا آپ کو زندہ سلام۔
اللہ کہتا ہے جو بھی بنانا چاہو. مولا آپ کو زندہ, مولا زندہ. اللہ کہتا ہے جس نے بھی بت پرستی, کھلی چھٹی, جس نے بھی بت پرستی کی ہے, بت پرست متقی بن جائے گا, پرہیزگار, شب بیدار, غوث, کتب, صحابی, تابی, جو بنانا چاہو اللہ کہتا ہے بن جائے گا. لیکن اہل بیت نہیں بن سکتا. لو میں نے پہلے عرض کیا, زیادہ دیر زحمت نہیں دینی. قرآن کی آیت ہے انکم الرجسا, جو چھوٹا میرا بھائی ہے مجتبہ کہہ رہا تھا انکم الرجسا. چلو سارے نہیں, کچھ بندے عربی گرامر, اردو گرامر کو جانتے ہیں. یہ جو لفظ ان ہے نا, یہ ان دوری کے لیے آتا ہے. انکم الرجسا, یہ ان دوری کے لیے, بود کے لیے آتا ہے. لو ذاکر نقوی اپنوں میں اپنے علاقے میں کھڑے ہو کر شاید اس سے زیادہ میں آسانی کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے لفظ ان لگا کر ہمیں کھلی چھٹی دے دی کہ مولوی ذاکر مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, تفسیریں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو بھی اہل بیت سے دور نظر آئے, اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوہ اوہ, اللہ نے کہا جو ان کو مولا آپ کو یعنی مولویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, تفسیریں اٹھانے کے. ان کو مرجسا, جو اہل بیت سے, جو اہل بیت سے, جو اہل بیت سے اللہ کہتا ہے دور نظر آئے, چاہے مکے کا ہے, چاہے مدینے کا ہے, چاہے مرد ہے, چاہے عورت ہے, میں نہیں کہتا, اللہ کہتا ہے وہ رجس ہے. جو اہل بیت سے دور نظر آئے, اللہ کہتا ہے وہ رجس ہے. اور رجس اہل بیت سے, اصل بات یہ ہے, مولا زندہ, مالک آپ کو زندہ سے مولا آپ کو زندہ سلام, سارے مل کے مولا زندہ سلام, مولا بسم اللہ. آسانی ہے کہ علماء سے نہ پوچھو, تفسیریں نہ اٹھاؤ. اللہ نے کہہ دیا جو اہل بیت سے, جو اہل بیت سے دور نظر آئے وہ رجس ہے. جو دور نظر آئے. اصل بات یہ ہے, سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں, شماری والا بندوں کو پتہ ہی نہیں چلا, فلاں بھی آل, فلاں بھی آل, اصحاب بھی آل, ازواج بھی آل. اصل بات ہے, میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں, انہوں نے یہ آل عربی والا نہیں, انگلش والا, یہ انگلش والا آل سمجھا ہے کہ فلاں بھی آل. اور ایک بندہ آیا عبداللہ ابن عمر کے پاس, ذمہ داری سے بات کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کے پاس آ کر کہتا ہے مولا پیغمبر گرامی کے بعد سب سے عظیم جملہ ذہن میں رہے, فلاں بھی آل, فلاں بھی آل, اصحاب بھی آل, ازواج بھی آل. آ کر عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے مولا پیغمبر گرامی کے بعد سب سے عظیم صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پیغمبر گرامی کے بعد سب سے عظیم صحابی کا نام حضرت ابو بکر ہے. کہا اس کے بعد کون؟ کہا جی حضرت عمر. کہا جی اس کے بعد کون؟ کہا جی حضرت عثمان. کہا جی اس کے بعد کون؟ کہا جی عبد الرحمن. اب پوچھنے والا کنٹرول میں رہا, بے ساختہ کہتا ہے اوے اینا علی بن ابی طالب, اوے آپ نے علی کو چوتھا نمبر بھی نہیں دیا. مجھے اس منبر کی قسم ہے, عبداللہ ابن عمر پورے جلال میں آ کر کہتے ہیں اوے ہوش سے بات کر, علی اصحاب محمد میں نہیں آل میں ہے. علی اصحاب محمد میں نہیں, علی آل محمد میں ہے. اچھا اصحاب میں نہیں, آل. اچھا اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس, مل کے صلوات پڑھ لے, مل کے سارے صحابہ ایک بار اللہ. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا صرف 2 باتیں عرض کرنی ہے. چلو رجس کا ہمیں پتہ چل گیا کہ رجس اسے کہتے ہیں جو اہل, مولا آپ کو زندہ, مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے.
ہر قسم کا رجس جو اہل بیت سے دور ہے۔ اچھا اہل بیت کون ہیں؟ رجس کا پتہ چل گیا، قرآن کی آیتوں سے پتہ چل گیا رجس اسے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دور ہے۔ میرے اللہ یہ اہل بیت کون ہیں؟ جو بندہ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، شاہ جی نے ربائی پڑھ کے نتیجہ مجھے دے دیا ہے کہ اپنے آپ کو کم نہیں، یہاں آل محمد آتے ہیں۔ اچھا رجس اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت کون ہیں؟ شاہ جی اللہ نے اہل بیت کا مقام بتانے کے لیے بیت اللہ پہ کالی چادر ڈال دی۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، بیت اللہ پہ کالی چادر۔ حاجی بیٹھے ہیں، مالک ہر ایک کو توفیق دے حج کرنے کی، عمرے پہ جو جاتے ہیں وہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب بندہ حرم میں کھڑا ہوتا ہے نا، خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے کالی چادر، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ پہ کالی چادر کیوں ڈالی گئی؟ میں بڑے آرام سے نتیجہ دینا چاہتا ہوں، کالی چادر بیت اللہ پہ کیوں ڈالی گئی؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہر سال یہ غلاف تبدیل ہوتا ہے، جب بھی تبدیل ہوتا ہے کالا ہوتا ہے۔ اچھا جب حرم میں بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کالی چادر بیت اللہ پہ کیوں ڈالی گئی؟ لو میں ذمہ داری سے نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس کا جواب اور کوئی نہیں ملے گا۔ سادات بیٹھے ہو، غیر سادات بیٹھے ہیں، کالی چادر ڈالنے کا جواب اور کوئی نہیں ملے گا، صرف یہ جواب ملے گا کہ چادر اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ حرم میں کھڑا ہونے والا بندہ یہ تمیز کر سکے کہ جی جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے۔ اوئے ہوئے 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 اوہ، یعنی جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے۔ اور اسی لیے میرے پیغمبر نے اپنی اہل بیت پہ چادر تطہیر ڈال کر اوئے ہوئے 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 اوہ حیدری، پیغمبر گرامی نے اپنی اہل بیت پہ چادر تطہیر ڈال کر دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں غلط فہمی میں نہ رہنا، جو چادر کے اندر ہے، جو چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت محمد ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم پیغمبر ہے۔ اچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب سیدہ راوی ہے۔ جناب سیدہ فرماتی میں اپنے گھر میں تھی، میرے بابا گھر میں آئے اور آ کر کہا فاطمہ مجھے اپنی چادر لا دو، میں اپنے جسم میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یمنی چادر۔ تو جناب سیدہ فرماتی ہے میں نے اپنی چادر لا کر دی، جب میں نے چادر لا کر دی میرے باپ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سارے بندے نہیں، چلو آدھے بندے بزرگ میری تائید فرمائیں گے کہ میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ چادر مانگی۔ شاہ جی ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ سے، ایک مرتبہ جناب سیدہ سے۔ جاؤ شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا، جب جناب خدیجہ سے چادر مانگی تب بھی قرآن کی آیت آئی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے چادر مانگی تب بھی قرآن کی آیت آئی، جب جناب سیدہ سے چادر مانگی تب بھی انما یرید اللہ۔ سیدہ فرماتی ہے میرا بابا چادر لے کر لیٹ گئے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آیا، آ کر سلام کیا، اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ، اماں میں اپنے نانا کی پاکیزہ خوشبو پا رہا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے نام ہوا تحت الکساء، وہ چادر کے نیچے۔ سیدہ کہتی ہے میرا بیٹا حسن گیا، جا کر سلام کیا، سلام کر کے چادر کے نیچے چلا گیا۔ سیدہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا حسین آیا، آ کر وہی جملے کہے، اماں میں اپنے نانا کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو سیدہ مسکرا کے فرماتی ہے نام ہوا تحت الکساء، وہ چادر کے نیچے۔ اب سیدہ فرماتی ہے میرا بیٹا حسین گیا، جا کر سلام کیا، جب نانا کو سلام کیا نانا نے جواب دیا یا قرۃ عینی، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین۔ اور ساری تقریر سے وزنی جملہ دینے لگا ہوں، آگے میرے پیغمبر فرماتے ہیں، قرۃ عینی کے بعد میرے پیغمبر فرماتے ہیں یا شافع امتی، او میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین، اوئے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین۔ پیغمبر فرماتے ہیں حسین، امام حسین چادر کے نیچے آئے۔ اور میں ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں، جسے اللہ شافع بنائے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔
سیدہ فرماتی ہے میرا بیٹا حسین، بس جلدی نتیجہ دینا چاہتا ہوں. چادر کے نیچے آئے. سیدہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے مشکل کشا آئے اور آ کر کہا فاطمہ میں اپنے بھائی کی خوشبو پا رہا ہوں. سیدہ فرماتی ہے وہ چادر کے نیچے اگر سارے بندے تائید فرمائیں تو رمضان میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. امام حسن آئے کہا نانا کی خوشبو پا رہا ہوں. حسین آئے کہا نانا کی خوشبو پا رہا ہوں. علی آئے کہا بھائی کی خوشبو. شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا، ہر ایک نے کہا نانا کی خوشبو، بھائی کی خوشبو، حالانکہ ان پانچوں کی ایک خوشبو ہے. ان پانچوں کی. سیدہ فرماتی علی بھی گئے، چادر کے نیچے چلے گئے. سیدہ کہتی میرے دل میں خیال آیا شاید آج کوئی ہنگامی میٹنگ ہے، ہنگامی پروگرام ہے، جو بھی آتا ہے سلام کرتا ہے چادر کے نیچے چلا جاتا ہے. سیدہ کہتی ہے میں بھی قریب گئی اور قریب جا کے کہا بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ چادر کے نیچے؟ تو شاید تیرے میرے نبی نے کہا سیدہ جلدی آ تیرا ہی تو انتظار. سیدہ تیرا ہی تو انتظار. تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ جب ہم 5 چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو پیغمبر نے چادر کا کونا پکڑا. چادر کا کونا پکڑ کر سید الانبیاء کہتے ہیں اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. اوئے ہوئے ہوئے اوہ ہوئے، میرے اللہ یہ میری اہل بیت، یہ میری اہل بیت. جب نبی نے زور دے کے نا میرے اللہ یہ میری اہل بیت، یہ میری اہل بیت، یہ میری اہل بیت، تو اللہ نے اہل بیت کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا. میرے بعد شماری والا بھی قصیدے پڑھے گا، لیکن میں وہ قصیدہ پڑھنے لگا ہوں جو آل محمد کی شان میں اللہ نے پڑھا ہے. یار منظر بڑا عجیب ہوگا پیر سجاد شاہ جی کہ جب اللہ اہل بیت کی شان میں قصیدہ، یہ ماجرے والا امام بارگاہ نہیں اور جیسا امام بارگاہ، سننے والے گجرات کے شیعہ نہیں، سننے والے فرشتے، اللہ ذاکر، ماحول ہی عجیب ہوگا. سننے والے فرشتے اللہ ذاکر. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا میرے واجب الاحترام فلاں فلاں فلاں، سیم ٹو سیم اللہ اس طرح کہتا ہے یا ملائکتی یا سکان السماواتی، اور میرے آسمان کے فرشتوں، او میرے آسمان کی مخلوق. اب فرشتے بالکل متوجہ. آج ہنگامی طور پہ اللہ اکٹھا کر کے خطاب کر کے کہنا کیا چاہتا ہے. اور یہ ذاکر مولوی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں نا، میں بھی اٹھاتا ہوں، سجاد پیر بھی اٹھاتا ہے. کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، سامعین کو مطمئن کرنے کے لیے کہ پڑھنے والا بات سچی کر رہا ہے. سارے میرے اپنے بیٹے مجھے سوچ کے بتاؤ کیا اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. رکھو شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن. اللہ نے جب اہل بیت کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے نا، اللہ نے بھی قسم اٹھائی کہ یا ملائکتی یا سکان سماواتی وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم. فرشتے پریشان ہو گئے. آج تک ایسی قسم ہی نہیں سنی تھی. چاند کی قسم سنی تھی، سورت کی قسم سنی تھی، چادر کی قسم سنی تھی. یہ اللہ آج اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا کیا چاہتا ہے. اچھا جب فرشتے متوجہ ہو گئے نا، اللہ نے قصیدہ شروع کیا. آپ بھی قصیدہ سننے کے موڈ میں ہے نا؟ لو جو سننے کے موڈ میں ایک مرتبہ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ نے قصیدہ شروع کیا یا ملائکتی یا سکان السماواتی وعزتی وجلالی انما خلقت اسمان مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا. میرے آسمان کی مخلوق، میں نے آسمان کو بلندی نہیں دی، میں نے زمین کو پستی نہیں دی، میں نے چاند کو چمک نہیں دی، میں نے سورج کو تپش نہیں دی. اگر سب کچھ کیا ہے تو ان پانچوں کی خاطر کیا ہے. اگر سب کچھ کیا ہے. اللہ اکبر یا رسول ہے. اللہ کہتا ہے میں نے آسمان کو بلندی نہیں دی، بس آخری جملے. میں نے زمین کو پستی نہیں دی، میں نے چاند کو چمک نہیں دی، میں نے سورج کو تپش نہیں دی. اگر سب کچھ کیا ہے ان پانچوں کی خاطر. فرشتے پریشان ہو، میرے اللہ اگر یہ 5 نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا،
آواز قدرت ہے، او میری معصوم مخلوق، اگر یہ 5 نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا. اگر یہ 5 نہ ہوتے. اب فرشتے بڑے پریشان ہو، میرے اللہ یہ 5 ہیں کون؟ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے پتا تھا، لیکن یہ ہیں کون 5؟ منظر بڑا عجیب تھا. عرش پہ اللہ جب اہل بیت کا بتا رہا تھا، فرشتے پوچھ رہے، میرے اللہ یہ 5 ہیں کون؟ اب اللہ کہتا ہے اہل بیت کا تعارف، اللہ کہتا ہے ہم اہل بیت النبوہ. نہیں، سارے بندوں نے غور ہی نہیں فرمایا. یہ نبوت کے گھر والے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ نبوت کے، شاہ جی نبی کے نہیں، نبوت کے گھر والے. بھائی نبی کا گھر پتھروں سے بنا، چھت کھجور کے پتوں کی، لیکن جو یہ نبوت کا گھر ہے نا، اس کی پہلی اینٹ جناب آدم ہے. جب جناب نوح کی باری آئی مکان نبوت اور بلند ہوا. جب موسیٰ کی باری آئی مکان نبوت کوہ طور پہ پہنچا. جب عیسیٰ کی باری آئی تو مکان نبوت 4تھے آسمان پہ پہنچا. جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی تو مکان نبوت سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ. یار ٹھنڈے دل سے سوچ کے بتانا شاہ جی، جب گھر اتنا پیارا ہے تو اس کا دروازہ بھی تو ایسا ہی. نہیں، غور نہیں فرمایا، جملہ کھا گئے، جملہ کھا گئے. اور جب گھر اتنا پیارا ہے تو پھر دروازہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا. جلدی نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اسی لیے میرے پیغمبر نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا دروازہ لگا کر دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، یحییٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، موسیٰ کے مناجات دیکھنا چاہے، یعقوب کا حزن دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، اور علی کا چہرہ دیکھو، سب نبیوں کی زیارت ہو. سب نبی زیارت. اچھا اللہ تعارف کرتا ہے، اور جب کسی کا تعارف کرایا جائے نا، اگر سمجھ نہ آئے نا ذاکر اختر، تو پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جاتی ہے. اللہ فرشتوں کو تفصیل سے سمجھا رہا ہے، اے میرے فرشتوں، اگر ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، سنو، ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے. ساری تقریر کا نتیجہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ کا بیٹی ہے، وہ فاطمہ کا شوہر ہے. میرے اللہ معاف کرنا، معاف کرنا، میں تو ایک ملنگ سا بندہ ہوں، میری کیا مجال ہے. تعارف ہمیشہ مشہور بندے سے کرایا جاتا ہے. میرے اللہ تعارف نبی سے کراتا ہے جس کو کافر بھی جانتے تھے اور جس کو عیسائی بھی جانتے تھے، نصرانی بھی جانتے تھے. کہتا یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کا بھائی ہے. اللہ نے کہا نہ نہ، یہ فاطمہ ہے. اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کا شوہر ہے. پڑھے لکھے بندے تشریف فرما ہے. تعارف کا ہمیشہ ایک اصول ہوتا ہے، تعارف شماری والا ہمیشہ اس بندے سے کرایا جاتا ہے جس سے اپنا رہ نہ جائے، غیر آ نہ سکے. اور مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے، مولا آپ کو زندہ. یعنی تعارف کا اصول ہے کہ ہمیشہ اس بندے سے تعارف کرایا جاتا ہے جس سے اپنا رہ نہ جائے، غیر. سارے بندے میری تائید فرمائیں گے یار اگر تعارف نبی سے کرایا جاتا تو تعارف لمبا ہو جاتا کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے. بھائی پوری توجہ، ساری تقریر کا نتیجہ دینے لگا ہوں کہ جی یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کا بھائی ہے، یہ محمد کا فلاں 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 ہے. اور اللہ نے محمد کو چھوڑ کر بطول سے تعارف کرا کے قیامت تک کے لیے بتا دیا. اے بدبختو، اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں، بطول کے رشتے. اہل بیت رسول کے، اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں، بطول کے رشتہ داروں. اور یہ سیاستہ میں جملے ہیں کہ جب جناب سیدہ آتی تھی تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 18 سال. لیکن یہاں ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں. جب سیدہ کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے نا، تو ایک دن ہماری مومنوں کی اماں کہتی ہے یا رسول اللہ آپ باپ ہیں، سیدہ بیٹی ہے،
آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. اور آگے میرے پیغمبر فرماتے ہیں قرآن میرے دل پہ نازل ہوا. ساری تقریر کا، سارے فضائل کا آخری جملہ دے کر مصحف نہیں پڑھوں گا، شاہ جی میرے حصے کا بھی پڑھیں گے، بس میں اختتام کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں قرآن میرے، فاطمہ میرا دل ہے. الفاطمہ تو قلبی، پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرا، قرآن میرے دل پہ نازل ہوا. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پیغمبر ہے وجود قرآن، پیغمبر ہے وجود قرآن، سیدہ ہے حقیقت قرآن. اوئے ہوئے 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 ہوئے، پیغمبر ہے وجود قرآن، سیدہ ہے حقیقت قرآن. رکھو شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن. پیغمبر ہے وجود قرآن، سیدہ ہے حقیقت قرآن، اور علی ہے وارث قرآن. علی ہے وارث، علی ہے وارث. اب جنہوں نے فضائل کا آخری جملہ سننا، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری.